اگر آپ لوگ بھی پٹھان لوگوں کی طرح پشتو زبان میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں روانی کے ساتھ تو آپ لوگوں کو چند جملے سکھا رہا ہوں، ان کو آپ یاد کر لیجئے، اس سے آپ لوگوں کی پشتو میں روانی آ جائے گی۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں جملوں کی طرف۔ پہلا جملہ ہے دکان سے سامان لے آؤ۔ جب ہم یہ کہیں گے کسی کو تو اس کو پھر ہم پشتو میں ایسے کہیں گے دکان نہ سامان روڑا، دکان سے سامان لے آؤ، سامان روڑا۔ اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ دکان سے سامان لایا کرو، دکان سے سامان لایا کرو روزانہ کی بنیاد پر، تو ہم اس کو کہیں گے دکان نہ سامان روڑا۔ روڑا اور روڑا اس کی پروناؤنسیشن میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ دکان نہ سامان روڑا اور دکان نہ سامان روڑا۔ اس کے بعد اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، پھر ہم پشتو زبان میں یہ کہیں گے دا سدی، دا سدی۔ اور اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، پھر ہم کہیں گے دا سوو، دا سوو۔ اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ کھانا تیار ہے، کھانا تیار ہے، تو ہم اس کو پشتو زبان میں ایسے کہیں گے ڈوڈے تیارا دا، ڈوڈے تیارا دا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو ہم پھر اس کو ایسے کہیں گے ڈوڈے تیاری گی، ڈوڈے تیاری گی، تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، ماں معاف کا، ماں معاف کا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے معاف کیا کرو تو پھر ہم کہیں گے ماں معاف کوا، ماں معاف کوا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا ہے۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کو ہم پشتو زبان میں ایسے کہیں گے دا ڈیر خدے، دا ڈیر خدے۔ اور اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، مطلب اچھا وہ لڑکے کے لیے میسکولن کے لیے استعمال ہوگا، مذکر کے لیے، اور اچھی مونس کے لیے، تو ہم پھر پشتو زبان میں ایسے کہیں گے دا ڈیرا خدا، دا ڈیرا خدا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا تھا، یہ بہت اچھا تھا، دا ڈیر خو، دا ڈیر خو۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی تھی تو پھر ہم کہیں گے دا ڈیرا خوا، دا ڈیرا خوا، ٹھیک ہے؟ اچھی تھی لڑکی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور کوئی بھی مونس چیز کے لیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ز رشتیا وایم، ز رشتیا وایم، ٹھیک ہے؟ میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، ز ستڑے شوے یم، ز ستڑے، تھکاوٹ کے لیے ستڑے کا لفظ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ ز ستڑے شوے یم۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ کیا یہ صحیح ہے تو اس کی پشتو پھر ہوگی آیا دا صحیح دے، آیا دا صحیح دے، آیا دا ٹھیک تے۔ ہم ایسے بھی کہہ سکتے کیا یہ ٹھیک ہے، آیا دا ٹھیک تے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے، آؤ دا بالکل صحیح دے، آؤ دا بالکل صحیح دے۔ ہم یہاں خوش ہیں، ہم یہاں خوش ہیں، تو ہم اس کی پشتو ایسے کہیں گے مونگ دلتا خوشالا یو، مونگ دلتا خوشالا یو۔ ہم یہاں پہ یو اپنے لیے استعمال کریں جب ہم زیادہ میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جمع میں ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں یہاں خوش ہوں، صرف اپنے لیے استعمال کریں، تو پھر اس کی پشتو ایسے ہوگی ز دلتا خوشالا یم، ز دلتا خوشالا یم۔ وہ یہاں خوش ہے، وہ یہاں خوش ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہے تو ہم اس کو ایسے کہیں گے ہغا دلتا خوشالا دے، ہغا دلتا خوشالا دے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ یہاں خوش ہے، مطلب اگر وہ کوئی لڑکی ہے تو ہم پھر اس کو پشتو میں ایسے کہیں گے ہغا دلتا خوشالا دا، ہغا دلتا خوشالا دا، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں خوش ہیں، اگر کوئی زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جمع میں کوئی ہوں گے، تو پھر ہم اس کو پشتو زبان میں ایسے کہیں گے ہغی دلتا خوشالا دی، ہغی دلتا خوشالا دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہم پشتو زبان میں کسی کو یہ کہنا چاہیں آپ کا کیا خیال ہے، تو پھر ہم اس کو ایسے کہیں گے ستاسو س خیال دے،
سوال کر رہے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے، ستاسو سے خیال دے. اور اگر ہم یہ کہیں ایسے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، تو پھر اس کی پشتو ایسے کہیں گے دا آسان کار نہ دے، دا آسان کار نہ دے. یہ میرا خواب ہے، یہ میرا خواب ہے یا یہ میری خواہش ہے، ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو پھر ہم اس کو پشتو زبان میں ایسے کہیں گے دا زما ارمان دے، دا زما ارمان دے. ٹھیک ہے، ہمیں آرام کرنا چاہیے. اگر اس جملے کو پشتو زبان میں آپ کہنا چاہیں ہمیں آرام کرنا چاہیے تو پھر ایسے کہیں گے منگلا آرام کول پکار دے، منگلا آرام کول پکار دے. یہ بہت ضروری کام ہے، یہ بہت ضروری کام ہے، تو پھر پشتو زبان میں ایسے کہیں گے دا ڈیر ضروری کار دے، دا ڈیر ضروری کار دے. اگر ہم کسی کو یہ کہنا چاہیں کہ یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے، دا زما فرض دے، دا زما فرض دے. اور اگر ہم کسی کو یہ کہنا چاہیں کہ یہ میرا فرض تھا، پاسٹ میں اگر مطلب ہم نے کوئی کام کر لیا اور اگلا بندہ ہمیں کہتا ہے کہ بہت شکریہ، اور ہم اس کو یہ کہنا چاہیں کہ یار یہ میرا فرض تھا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، تو پھر اس کو پشتو زبان میں ایسے کہیں گے دا زما فرض وہ، دا زما فرض وہ. اس کے بعد اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا جملہ ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یا اگر کوئی لڑکی ہے وہ کہے کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو پھر پشتو زبان میں ایسے کہیں گے زس ویل غواړم، زس ویل غواړم ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اور زس ویل غواړم ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کسی کو کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تو اس کی پشتو پھر ایسے ہوگی دا زما اخیری فیصلہ دا، دا زما اخیری فیصلہ دا. ٹھیک ہے، فیصلہ دا آ رہا ہے تو سمجھو کہ فیصلہ جو ہے مونس کے طور پر ہے. اگر ہم پشتو زبان میں کسی کو یہ کہنا چاہیں کہ یہ میرا آخری فیصلہ تھا، یہ میرا آخری فیصلہ تھا، تو پھر ہم ایسے کہیں گے دا زما اخیری فیصلہ وا، دا زما اخیری فیصلہ وا. اور اگلے جملہ یہ ہے کہ وہ بہت بہادر لڑکا ہے، وہ بہت بہادر لڑکا ہے، ہاغا ڈیر زڑور حلق دے، ہاغا ڈیر وہ بہت زڑور، دلیر یا بہادر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، دلیر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حلق دے. اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ وہ بہت بہادر لڑکا تھا یا وہ بہت دلیر لڑکا تھا، تو ہم کہیں گے ہاغا ڈیر زڑور حلق وہ، ہاغا ڈیر زڑور حلق وہ. اور اگر ہم لڑکی کے بارے میں اس طرح کہیں کہ وہ بہادر لڑکی ہے یا وہ دلیر لڑکی ہے، تو ہم کہیں گے ہاغا ڈیرا زڑورا جینے دا، ہاغا ڈیرا زڑورا جینے دا. اور اگر یہ کہیں کہ وہ بہادر لڑکی تھی، ہاغا زڑورا جینے وا، ہاغا زڑورا جینے وا. اگلا جملہ یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، ماں کوشش کرے دے، ماں کوشش کرے دے. اور میں نے کوشش کی تھی تو پھر اس کی پشتو ایسے ہوگی ماں کوشش کرے وہ، ماں کوشش کرے وہ. اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ اب ہم چلتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں، اس کی پشتو پھر ایسے ہوگی اس مونگ زو، اس مونگ زو. ٹھیک ہے، ہم پر دیر ہو رہی ہے یا ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم پر دیر ہو رہی ہے یا ہمیں دیر ہو رہی ہے، پھر اس کی پشتو آپ ایسے کہیں گے مونگ باندھے نا وقتا کی گی، مونگ باندھے نا وقتا کی گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جملہ ہے کیا تم آؤ گے، کیا تم آؤ گے، آیا تبا رازے، آیا تبا رازے. اگر ایسے کہے کہ کیا آپ آئیں گے، آیا تاسبا رازے، آیا تاسبا رازے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں میں تمہارے گھر آؤں گا یا میں تمہارے گھر آؤں گی، تو پھر ہم پشتو زبان میں اس کو ایسے کہیں گے آؤ زبا ستاسو کورتا درزم، ہاں میں تمہارے گھر آؤں گا یا میں تمہارے گھر آؤں گی، آؤ زبا ستا کورتا درزم،
दर्जम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम अगले बंदे के पास जा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, ये थे आज की वीडियो के जुमले जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इन जुमलों को याद कर लें और इन जुमलों को प्रैक्टिस में लाएं तो ये जुमले आपकी पश्तो बोलचाल को रवानी में तब्दील कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप लोग हमारे चैनल से मुकम्मल पश्तो सीख सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी अपना भी ख्याल रखें और अपने इस पश्तो के चैनल का भी। खुदा हाफिज़।